نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عقل کی بے شمار تعریفیں کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ عقل دل کا وہ نور ہے جس کے ذریعے حق اور باطل کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور تعریف یہ کی گئی ہے کہ عقل وہ جوہر ہے جس کے ذریعے اشیاء یعنی چیزوں کی حقیقتوں کا ادراک کیا جاتا ہے۔ ادراک کا مطلب ہے کسی چیز کی تہ تک پہنچنا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ علم کا عقل سے وہی تعلق ہے جو درخت کو پل سے، سورج کو روشنی سے اور آنکھوں کو بینائی سے ہے۔ عقل کا محل کیا ہے یعنی وہ کس جگہ اور مقام میں ہے، اس بارے 4 آراء اور اقوال ہیں۔ نمبر 1 سر یعنی دماغ، نمبر 2 دل، نمبر 3 دونوں، نمبر 4 دونوں میں سے ایک مرکز ہے اور دوسرا اس سے متعلق اور ریلیٹڈ ہے۔ شروع کے 2 اقوال زیادہ مشہور ہیں اور آخر کے 2 اقوال غیر معروف اور کسی قدر محل بحث ہیں۔ شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر سہراوردی رحمہ اللہ نے عوارف المعارف میں لکھا ہے کہ عقل کے کل 100 حصے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اس میں 99 حصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں اور صرف ایک حصہ دنیا کے تمام عقلاء، علماء، اہل دانش اور مدبرین کو دیا گیا ہے۔ عقل کے کل 100 حصے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اس میں 99 حصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں اور صرف ایک حصہ دنیا کے تمام عقلاء، اہل دانش، مدبرین اور علماء کو دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر 4 بری عادتیں ہیں، میں ان بری عادتوں اور خصلتوں میں سے صرف ایک کو چھوڑ سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خصلتیں کیا ہیں؟ اس شخص نے کہا، نمبر 1 میں شراب پیتا ہوں، نمبر 2 میں زنا کی لت میں مبتلا ہوں، نمبر 3 میں چوری کرتا ہوں اور نمبر 4 میں جھوٹ بولتا ہوں۔ ان میں سے ایک عادت کو چھوڑ سکتا ہوں، اگر میرا اسلام قبول ہے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ مت بولو، یعنی صرف جھوٹ کی عادت چھوڑ دو۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کر لیا۔ رات کو شراب پینے کا شوق ہوا تو سوچنے لگا کہ اگر کل مجھ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں پوچھیں کہ تم نے شراب پی تھی یا نہیں تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر میں جواب میں ہاں کہوں گا تو ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گا، سب لوگ لعن طعن کریں گے، اور اگر کہوں گا کہ نہیں تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے شراب چھوڑ دی۔ پھر اس نے زنا کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر یہی خیال آیا کہ کل مجھ سے سوال ہو جائے تو کیا جواب دوں گا؟ اگر اقرار کیا تو شرمندگی ہوگی اور دشمنی کا خطرہ بھی ہے، اور اگر انکار کروں گا تو جھوٹ لازم آئے گا۔ چنانچہ اس نے زنا کو بھی چھوڑ دیا۔ اسی طرح رات کو اس نے چوری اور ڈاکہ ڈالنے کا سوچا، لیکن پھر وہی خیال آیا کہ اگر اقرار کروں گا تو شرم و ندامت دامنگیر ہوگی اور جھگڑے کا خطرہ بھی، اور اگر جھوٹ بول کر انکار کروں گا تو جھوٹ نہ بولنے کا میں نے وعدہ کر لیا ہے۔ اس طرح اس شخص نے تمام بری عادتوں کو چھوڑ دیا اور صبح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسکراتے ہوئے آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایسا نسخہ دیا تھا کہ سب گناہ چھوڑ گئے۔ دوسرا واقعہ، قریش نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اس بات پر جھگڑا ہوا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر کون رکھے گا۔ ہر سردار ضد کر رہا تھا کہ میں رکھوں گا، یہاں تک کہ لڑنے مارنے پر تل گئے۔ کچھ لوگوں نے مصالحت کی اور یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہو جائے وہی فیصلہ کرے۔
چنانچہ صبح سویرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ کو نبوت بھی نہیں ملی تھی، مگر لوگوں نے خوشی سے آپ کو قبول کر لیا۔ آپ نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں رکھا اور قریش کے تمام سرداروں سے فرمایا کہ چادر کو ایک ایک کونے سے پکڑ کر اوپر لاؤ اور سب مجھے اپنا وکیل مقرر کر لو۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا اور فرمایا کہ میرا رکھنا سب کا رکھنا ہے، لہٰذا ہر سردار یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اعزاز اور شرف اس نے حاصل کر لیا ہے۔ اس طرح ایک گھمبیر مسئلہ سلجھ گیا اور ایک خونی جھگڑا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کے فیصلے سے ٹل گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔